محترم حاضرین، دنیا میں ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، چاہتا نہیں چاہتا؟ مجھے بولو کون کامیاب ہونا نہیں چاہتے؟ ہر ایک چاہتی، میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں، دنیا کا ہر انسان چاہتا ہے۔ لیکن کامیاب ہونا کسے بولتے ہیں؟ کامیاب ہونا کسے کہتے ہیں؟ کامیاب ہونا یہ نہیں کہ امیر ہو جائے، کامیاب ہونا یہ نہیں کہ ہم جو ہے مالدار ہو جائے، کامیاب ہونا یہ نہیں کہ کسی کے پاس گاڑی اور بنگلہ آ جائے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ ہمارا تعلق اللہ سے ہو جائے، اصل کامیابی یہ ہے ہمارا تعلق قرآن سے ہو جائے، اصل کامیابی یہ ہے کہ ہم آخرت کی زندگی کو مقصد بنا کر زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ ارادہ کرو ہم اصل کامیابی کی فکر کریں گے انشاءاللہ۔ اور عقل مند کسے بولتی ہمیں؟ جس کے پاس گاڑی ہے، جس کے پاس بنگلہ ہے، جس کے پاس بینک بیلنس ہے، جس کے پاس دنیا کی دولت ہے۔ اصل یہ عقل مند نہیں ہے۔ حدیث میں میرے آپ کے آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کروڑوں اربوں خربوں بے شمار درود پاک نازل ہو، آپ علیہ السلام کی شخصیت پر پیارے آقا فرماتے ہیں الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ سمجھدار عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے۔ اور اسی حدیث میں پیارے آقا نے فرمایا والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله۔ عاجز اور بیوقوف وہ ہے کہ جو خواہشات کا اتباع کرے اور اللہ سے امیدیں باندھے، یعنی عمل تو کچھ نہیں، اللہ سے امیدیں باندھ رہے۔ اللہ سے امید لگانا ضروری، یقین کرنا ضروری ہے، لیکن عمل بھی کرنا ہے۔ ارادہ کرو ہم عمل کریں گے انشاءاللہ۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ ارادہ کرو عمل کریں گے انشاءاللہ، اور ارادہ کرو موت تک کلام پاک کو پڑھیں گے انشاءاللہ، اور کم سے کم، اس سے پہلے بھی یہ عاجز بندہ عرض کیا تھا، کم سے کم 10 سورتوں کی تلاوت کریں گے۔ ایک سورہ فاتحہ، ایک حدیث میں آتا ہے کہ سورہ فاتحہ 7 قرآنوں کے برابر ہے۔ سورہ فاتحہ 7 قرآنوں کے برابر ہے۔ تفسیر عزیزی میں لکھا ہوا ہے کہ سورہ فاتحہ 7 قرآنوں کے برابر ہے۔ تو ارادہ کرو سورہ فاتحہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور دوسری سورت سورہ یاسین ہے، دوسری سورت سورہ یاسین ہے، اور تیسری سورت سورہ دخان ہے، اور چوتھی سورت سورہ کوثر ہے، پانچویں سورت سورہ کافرون ہے، چھٹویں سورت سورہ اخلاص ہے، ساتویں سورت سورہ فلق ہے، آٹھویں سورت سورہ ناس ہے، نویں سورت سورہ واقعہ ہے، 10ویں سورت سورہ ملک ہے۔ یہ عاجز بندہ آپ کے سامنے مختصراً عرض کرتا ہے کہ سورہ فاتحہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتی ہے، سورہ یاسین قیامت کے دن کے پیاس کو بجھاتی ہے، سورہ دخان قیامت کے دن کے ہولناکیوں کو ختم کرتی ہے، قیامت کے دن کے ہولناکیوں سے، قیامت کے دن کے پریشانیوں سے حفاظت کرتی ہے، اور سورہ کوثر دشمنوں کی دشمنی سے بچاتی ہے، سورہ کافرون موت کے وقت کفر کے کلمے سے بچاتی ہے، سورہ اخلاص نفاق سے بچاتی ہے، سورہ فلق حاسدوں کے حسد سے بچاتی ہے، سورہ ناس وسوسوں سے بچاتی ہے، سورہ واقعہ فقر و فاقے سے بچاتی ہے، اور سورہ ملک عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ ارادہ کرو کم سے کم ہمیں یہ 10 سورتاں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس کی ترتیب کیا ہے؟ اللہ والے فرماتے ہیں آسانی سے یہ ہے کہ اس کی ترتیب فجر کے بعد سورہ فاتحہ سورہ یاسین پڑھ لے۔ سورہ فاتحہ کے بہت فضیلت ہے، سورہ یاسین کے بہت فضائل ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے پیارے آقا نے ارشاد فرمایا فی فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء، کہ سورہ فاتحہ میں ہر بیماری سے شفا ہے۔
کوئی بندہ بیمار ہو گیا، اللہ نہ کرے 7 بار 11 بار یا جتنا ہو سکے سورہ فاتحہ پڑھ کر دیو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سورہ فاتحہ کی برکت سے اللہ شفا عطا فرمائیں گے۔ اور ظہر کے بعد سورہ دخان پڑھو، عصر کے بعد 4 قل اور سورہ کوثر پڑھے، مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھے، عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھے، کم سے کم ان سورتوں کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ۔ اور قرآن پڑھے، ہمیں قرآن پڑھے، اصل عمل کرنا ہے، ارادہ کرو عمل کریں گے انشاءاللہ۔ قرآن کا خلاصہ کیا ہے؟ کسی نے شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے گزرے، ہمارے پیر ذوالفقار نقشبندی دام برکاتہم، دوسرے اکابرین جو ہے تذکرہ کرتے رہتی۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا قرآن کا خلاصہ کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا قرآن کا خلاصہ 3 چیزیں ہیں۔ کتنے چیزیں ہیں؟ یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ پورے قرآن کا خلاصہ 3 چیزیں ہیں۔ پہلی بات، اللہ کو عبادت کے ذریعے راضی کرو، بولو اللہ کو عبادت کے ذریعے راضی کرو۔ دوسری بات، پیارے نبی کو اطاعت کے ذریعے راضی کرو۔ تیسری بات، مخلوق کو خدمت کے ذریعے راضی کرو۔ ارادہ کرو اللہ کو عبادت کے ذریعے راضی کریں گے، پیارے نبی کو اطاعت کے ذریعے راضی کریں گے، اور مخلوق خدا کو، اللہ کی مخلوق کو خدمت کے ذریعے راضی کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتے، اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اس لیے ارادہ کرو ایک دوسرے پر رحم کریں گے انشاءاللہ، حق والوں کا حق ادا کریں گے، ماں باپ اولاد کی تربیت کریں گے، اولاد کا حق ادا کریں گے، اولاد ماں باپ کی قدر کریں گے، شوہر بیوی کا حق ادا کرے گا، بیوی شوہر کا حق ادا کرے گی، ساس بہو کی قدر کرے گی، بہو ساس کی قدر کرے گی، اس کی خدمت کر کے دعائیں لے گی، اور اونراں کرائے والوں کی قدر کرنا، کرائے والے اونراں کی قدر کرنا، علماء کی قدر کرے، اولیاء اللہ کی قدر کرے۔ ہم اتنا دیر سے ویٹ کر لیتے کئی کو آپ کے والد صاحب آ جاتے بول کر، اس لیے کہ اصل بڑوں سے برکت ہے۔ حدیث میں آتا ہے البرکت مع اکابرکم، برکت تو تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے۔ اولاد یہ سمجھتی ہمیں آگے بڑھ گئے، اولاد آگے نہیں بڑھتے بلکہ اللہ کے کرم سے ماں باپ کی دعائیں بڑوں کی دعائوں سے آگے بڑھاتی ہیں، ان کی دعائیں ان کی قربانیاں آگے بڑھاتی ہیں، اس لیے ان کی قدر کرنا بہت ضروری ہے۔ اور جو ہے کل جو ہے جمعہ آنے والا ہے، اور آج جو ہے جمعے کی رات ہے، ارادہ کرو کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیں گے انشاءاللہ، سورہ دخان پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ایک حدیث میں آتا ہے پیارے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص سورہ دخان کو جمعے کی رات میں پڑھے گا 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کریں گے۔ کتنے فرشتے؟ 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کریں گے۔ اور جمعے کے بعد کا ایک عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جمعے کے بعد کا عمل یہ ہے کہ اس کے 3 فائدے، جمعے کے بعد کے عمل کے کتنے فائدے؟ 3 فائدے۔ چھوٹا سا عمل ہے، وہ عمل کیا ہے؟ جمعے کی نماز کے بعد اپنی جگہ بیٹھ کر اٹھنے سے پہلے، جمعے کی نماز کے فوراً بعد 100 مرتبہ جو شخص یہ دعا پڑھے گا، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ، تو اس کے 3 فائدے۔ کتنے فائدے؟ 100 مرتبہ یہ دعا پڑھنا 10 منٹ بھی نہیں لگیں گے۔ پہلا فائدہ، اللہ پڑھنے والے کے 1,00,000 گناہ معاف کرتی۔ کتنے گناہ؟ شاید کسی کے نہیں چھیں گے 1,00,000 گناہ۔ اور اس کے ماں باپ کے، دوسرا فائدہ ہے، اس کے ماں باپ کے کیا فیصد؟ 24,000 گناہ اللہ معاف کریں گے۔ اور ابن حبان کی روایت میں ہے کہ پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ مالدار بنائیں گے، پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ مالدار بنائیں گے۔ ارادہ کرو اس عمل کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ، سورہ کہف کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ علماء سے ربط رکھیں گے، اولیاء اللہ سے ربط رکھیں گے،
علماء سے تعلق رکھیے، ایک ایک مسئلے کو جان جان کر عمل کریں انشاءاللہ.